بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ انسان کی زندگی اللہ پاک کی طرف سے امانت ہے۔ جسم کے بال اور ناخن سے لے کر روح تک وہ کسی چیز کا مالک نہیں، بلکہ سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے اسے عطیہ کیا گیا ہے۔ انسان کا کمال اپنے رب کے ماننے میں ہے، نہ کہ اپنی مرضی چلانے میں۔ کوئی بھی مرد ہو یا عورت، اسے کسی چیز کا اختیار حاصل نہیں، نہ ہی اسے اپنی مرضی چلانے کی اجازت ہے۔ انسان کو اپنی مرضی چلانے کے لیے مرنے کے بعد جنت میں موقع دیا جائے گا۔ دنیا مرضی چلانے کی نہیں، بلکہ رب کے ماننے کی جگہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کو مومن کا قید خانہ کہا گیا ہے۔ بھلا جیل میں اپنی مرضی کہاں چل سکتی ہے؟ شیطان کی یہ بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو رب کی مرضی پر عمل پیرا ہونے کے بجائے اپنی مرضی چلانے کا سبق دیتا ہے۔ شیطان عورتوں کو دو مواقع میں بطور خاص اپنی مرضی چلانے کا سبق پڑھاتا ہے، اور ان دو موقعوں پر اپنی مرضی چلانے کا ایک خطرناک نتیجہ لکھتا ہے، یا یوں کہیں کہ خطرناک مطالبہ سامنے آتا ہے۔ وہی شیطان کی اصل غرض ہے جو ہماری اس تحریر کا اصل موضوع ہے۔ اس کا ذکر آخر پر آئے گا۔ سب سے پہلے ان دو موقعوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کے ذریعے شیطان عورتوں کو ورگلاتا ہے، اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے معذرت کے ساتھ۔ شیطان کی سب سے پہلی محنت عورت پر یہ ہوتی ہے، وہ لباس کے معاملے میں اسے آزادی کا خواہش مند بنانا چاہتا ہے، کیونکہ بے حیائی پھیلانے میں نامکمل لباس کا بڑا عمل دخل ہے۔ عورت شیطانی چال میں پھنس کر لباس کے معاملے میں اپنی مرضی چلانا چاہتی ہے کہ میں جیسا لباس بھی پہنوں مجھ پر کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ وہ باریک لباس پہننا چاہتی ہے، کھلے بازو رکھنا چاہتی ہے، تنگ لباس پہن کر اپنے اعضاء کے خند و خال نمایاں کرنا چاہتی ہے کہ میں لباس کے معاملے میں جو چاہوں وہی کروں، تاکہ میں غیر مردوں کی توجہ کا مرکز بنوں، کیونکہ میری کمائی میری مرضی۔ لباس کی اس درجے کی بے لباسی میں تو اب دیندار عورتیں تک مبتلا ہو گئی ہیں۔ ازاں خیال عورتوں کا معاملہ اس سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ ایسی عورتوں کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ انہیں جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی۔ عورت کی ذات میں فطری کشش رکھی گئی ہے۔ جب وہ لباس پہن کر بھی بے لباس ہوتی ہے تو بے حیائی اور فحاشی کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ سب کارستانیاں اپنی مرضی چلانے کی ہیں۔ دوسری وجہ، آزادانہ نقل و حرکت۔ شیطان کی دوسری کوشش عورت میں آزادانہ نقل و حرکت کی خواہش پیدا کرنے کی ہوتی ہے کہ میں جہاں چاہوں چلوں پھروں، یا جس کے ساتھ چلوں پھروں کسی کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی روک ٹوک کرے تو اسے برا محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ عورت کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح کسی نامحرم کے ساتھ اکیلے سفر کی اجازت نہیں، تو پھر کسی اجنبی کے ساتھ اسے گھومنے پھرنے کی کہاں سے اجازت ہو سکتی ہے؟ لیکن مغربی طرز زندگی کی دلدار عورتوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس آزادانہ نقل و حرکت کے نتائج کو ہمارا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا لوگوں کی عبرت کے لیے منظر عام پر لاتا رہتا ہے، لیکن ان سے کوئی سبق نہیں لیا جا رہا۔ ایک اخبار میں تو یہ واقعہ بھی رپورٹ ہوا کہ ایک طالبہ کے والد نے پرنسپل صاحب سے پوچھا کہ میری بیٹی تیسرا دن ہے گھر نہیں آ رہی۔ پرنسپل صاحب نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ کلاس میں بلا ناغہ حاضر ہو رہی ہے، تو اس کے والد نے اس نے کہا پھر کوئی فکر کی بات نہیں، مجھے چھٹی کے بعد اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ چلی جاتی ہوگی۔ مجھے تو اصل تشویش یہ تھی کہ اس کی تعلیم کا کوئی حرج تو نہیں ہو رہا۔ اب بتائیے، کیا ہمارے مذہب میں ایسی آزادانہ حرکت کی اجازت ہے؟ کیا ہم اپنی مرضی چلانے سے اس کی عفت و پاکیزگی کا تحفظ ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچئے، میرا جسم میری مرضی۔ روز بروز یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ جس طرح مکھیاں زخموں کی پیپ اور گندگی کے ڈھیر پر بیٹھنا پسند کرتی ہیں۔ اسلام جو حقوق، عزت و احترام ایک عورت کو ماں، بیٹی، بہن، بیوی کی صورت میں دیتا ہے، اس سے مغرب زدہ طبقے کو زخم لگے ہوئے ہیں۔ انہی زخموں اور گندگی کے ڈھیروں پر یہ مکھیاں بنبنا رہی ہیں۔ حقوق کی ادائیگی کرنا بلا شبہ ایک نیک و پاکیزہ کام ہے۔ وہاں ایک ذمہ داری بھی ہے۔ اگر کہیں اس میں کمی ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے کوئی تحریر چلانا بھی
ایک معاشرتی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا جاتا ہے تاکہ ہم خیال لوگوں کو ایک بڑا جتھا مل کر اس مقصد کے لیے جدوجہد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مگر یہ کیسے لوگ ہیں جن کا دعویٰ عورتوں کے حقوق کے لیے ہے؟ ان کا نعرہ کمال بے حیائی پر مبنی ہے، جو کہ ہمارا میڈیا مغرب کی خدمت میں گھر گھر پہنچانے کی خدمت انجام دے رہا ہے، تاکہ جس گھر میں آج آگ اپنی پرورش کی وجہ سے مغرب چل رہا ہے وہ وہیں بھی فحاشی اور بے روا روی کی آگ میں جھونک دیں۔ سڑکوں پر نکل کر اپنے آپ کو تماشا بنانے والی ان خواتین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی عزت کس نظام میں ہے، وہ نظام جو کہ مغرب کا ہے، جس کے اندر رشتوں کی کوئی قدر نہیں، جہاں عورت کا مقام ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں، جہاں اس کو استعمال کر کے پھینک دیا